جو لوگ سکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں وہ سکھ کے وقت میں پاس بیٹھنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ اجنبیوں کو ہماری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنی ان کی ایک مصروفیت سے دوسری مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ دو چار نہیں، مجھ کو فقط ایک دکھا دو وہ شخص جو اندر سے باہر کی طرح ہو۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ کوئی منافقت سکھائے مجھے کہ رشتے نبھا سکوں میں بھی۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ انسان تو ہر گھڑی میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ میں اکثر خاک پر بیٹھ جاتا ہوں، اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ منافق انسان کو جتنا مرضی میٹھا پھل کھلاؤ اس کی فطرت نہیں بدلتی، وہ آپ کو کاٹ کے ہی رہے گا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دل بھرنے کی دیر ہے، بس بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہے کہ کس سے کہاں کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور ضائع کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ مرد کہتا ہے اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس کی وجہ سے۔ اگر برداشت کرو تو بزدل، سامنا کرو تو بدتمیز۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کے دل میں رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے دور ہو جاؤ۔
وقت سے پہلے اور اوقات سے زیادہ نہ کبھی ملا ہے نہ کبھی ملے گا۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ ناک سے نیچے کی محبت اور ناک کے اوپر کی انائیں دونوں ذلت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہو، اور وہ جو اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہو۔ نفسیات کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار مسکرانا ہے۔ مضبوط لوگ بہت پریشانی میں بھی مسکراتے ہیں، یہ ان کی قوت کی نشانی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اختتام ایک دوسرے سے نفرت پر کریں گے۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت وہ انسان ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ طاقت کی نفسیات یہ ہے کہ ہر کمزور کو دبا دیا جائے اور ہر طاقتور کے ساتھ یا تو بانٹ کر کھایا جائے یا اسے رشتہ دار بنا لیا جائے۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا مرضی رٹا لگا لو، پر سبق وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن میں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی